السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو آج اپنی یاد کرنے کے لیے اور اپنا ذکر کرنے کے لیے اللہ نے جمع فرمایا، الحمدللہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ 4-5 جمعراتوں سے ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے، اللہ کا ذکر یہ کتنے طرح کا ہوتا ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام ذکروں کو ایک مرید کرنا چاہیے، یہ تمام باتیں ہماری ڈسکس ہو رہی تھی۔ دیکھیے آپ، جب ہم مرید بنتے ہیں تو مرید بنتے ہی مرید بننے کا مقصد ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ تم مرید بنے گئی کو۔ تھوڑے لوگ مرید بنتے یہ سوچ کے مرید بنتے کہ اگر میں مرید بن گیا تو میرا کاروبار اچھا ہو جاتا، اگر میں مرید بن گیا تو گھر میں برکت آ جاتی، اگر میں مرید بن گیا تو میرے بیماریاں دور ہو جاتے۔ یہ نیتوں سے تھوڑے لوگ مرید بنتے۔ ایسی نیت سے اگر آپ مرید بنیں گے تو آپ کا مرید بننا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ کا نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ مرید بننے کا مقصد کیا ہے؟ پیرا ہم کو بتلاتے ہیں کہ مرید بننے کے 2 مقصد ہیں۔ مرید بننے کے کتنے مقصد ہیں؟ بیعت جو ہم کرتے ہیں اس کے 2 مقصد ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ پہلا مقصد یاد حق علی الدوام، ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرتے رہنا، علی الدوام 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنا۔ مرید کا کام وہ ہے، مرید کا مقصد وہ ہے، پہلا مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد پھر اور زیادہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دوسرا مقصد کیا ہے؟ یافت حق، اللہ کو پانا، اللہ کو پانا۔ پانا کا تو کیا ہو؟ پانا بولے تو کسی چیز کو ہم محسوس کرتے نا، اللہ رب العزت کو محسوس کرنا، اس کو پانا بولتے۔ بھائی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، محسوس ہو رہا نا آپ کو؟ کیسے محسوس ہو رہا؟ محسوس ہونے کے واسطے ہمارے کو 6 چیزیں ہے۔ آنکھوں سے دیکھ کے محسوس کرتے، کانوں سے سن کے محسوس کرتے، ناک سے سن کے بو خوشبو وغیرہ سن کے محسوس کرتے، ہاتھ سے پکڑ کے محسوس کرتے، زبان سے بول کے محسوس کرتے۔ یہ جو 5-6 چیزیں جو ہم محسوس کرتے ہیں نا، اللہ والے ہم کو بتاتے ہیں کہ تم اللہ کو بھی ویسے محسوس کرنا جیسا سامنے والے کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ کو محسوس کرنا بول تو کیا ہوں گا آپ سوچو۔ اب میرے سامنے مائک ہے، میں مائک کو پکڑ لیا، محسوس ہو رہا نا، مائک میرے ہاتھ میں آ گیا، یہ فون ہے میرے ہاتھ میں آ گیا، محسوس ہو رہا۔ ویسے اللہ کو کیسے محسوس کرنا؟ اللہ کو کیسے پانا؟ اللہ کو کیسے محسوس کرنا؟ بھائی دکھنے والی چیز ہے تو محسوس ہوتا نا، دکھنے والی چیز ہی نہیں ہے تو محسوس کیسا ہوتا؟ نہیں، اللہ والے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، انہیں بھی محسوس کرنے کی چیز ہے۔ خالی اللہ ہے بول کے عقل میں رکھ لینے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بلکہ ایک بہت بڑے اللہ والے، آپ فرماتے ہیں الحق محسوس والخلق معقول، حق جو ہے، اللہ جو ہے، وہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔ سمجھے آپ؟ احساس ہونا اس کا، خالی مان لینا نہیں، بھائی اللہ ہے بلکہ مان لینا نہیں، محسوس کرنا۔ خیر یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے سمجھ میں اب بھی نہیں آتی وہ۔
یہ بات سمجھ میں آنے کے واسطے کم سے کم ہزاروں جمعرات آپ کو یہاں لگا دینا پڑتا. ایک صحبت میں 2 صحبت میں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا. نہ ایک بار کوئی آیا اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ زندگی میں ایک بار آئے آپ سمجھ گئے چلے گئے، اس کے بعد اللہ والوں کی ضرورت ہی کیا ہے آپ کو؟ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پیر کی صحبت میں ہزاروں ہفتے گزار دینا پڑتا، ہزاروں سال گزار دینا پڑتا، جب یہ کیفیت ہوتی کہ اللہ کو کیسے محسوس کرنا ہے. اسی لیے صحابہ گھروں کو چھوڑ کے سرکار کے ساتھ چلے گئے، مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے چلے گئے. گئے نہیں گئے؟ مکے کو چھوڑے نہیں چھوڑے صحابہ. مکے کو جب صحابہ چھوڑے تو مکے میں صحابہ کا گھر تھا، گھر کو چھوڑ دیے. مکے میں بیویاں تھے صحابہ کے، بیویوں کو چھوڑ دیے. بچے تھے، بچوں کو چھوڑ دیے. کپڑے تھے، سواریاں تھے، دکاناں تھے، سب چھوڑ دیے. جا کے پیر کی صحبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ گئے. وہ کیا ملا ان کو پیر کی صحبت میں وہ ان کچھ معلوم. ہم رہتے تو کرتے. گھر کو چھوڑنا دور کی بات ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا دور کی بات ہے. ہفتے میں ایک بار آؤ بول تو آنے نہیں ہوتا ہمارے. ہفتے میں ایک بار ذکر کے محفل میں آؤ بھائی، ہفتے میں ایک بار آؤ، آنے نہیں ہوتا ہمارے کو خانقاہ میں. وہاں بھی ہمارے کو شیطان روک دیتا. اور وہاں پر صحابہ کا کیا عالم ہے. وہ صحابہ ان کو معلوم تھا کہ پیر کی صحبت میں کیا ملتا ہے، حق کو کیسے محسوس کرنا وہ ان کو معلوم تھا. یاد ہے خلط دوام، ہمیشہ اللہ کو کیسے یاد کرنا وہ ان کو سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے ان کی کیفیت الگ ہو گئی. نہیں سمجھے؟ تو خیر اللہ کو پانا یہ تو خیر الگ مسئلہ ہے. جب اگر اس پہ بحث کریں گے ہم تو پھر وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے پیچھے ایک 5-6 جمعرات ہمارے چلے جاتے ہیں. لیکن جو ٹاپک ہمارا پیچھے سے چلتا ہوا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو کیسے یاد کرنا. میں سمجھے آپ؟ گزشتہ جمعرات آپ کے سامنے بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کو دل سے یاد کرنا. دل سے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے. سانس لیتے وقت آپ اللہ بولنا ہے اور سانس چھوڑتے وقت اللہ. یہ زبان سے بولنا نہیں ہے. اللہ 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 یہ جو بولنا ہے نا، یہ زبان سے بولنا نہیں ہے. یہ کس سے بولنا ہے آپ کو؟ یہ اپنے دل میں بول لینا ہے. اس کو دل کا ذکر بولتے. اس کو کیا بولتے؟ دیکھو ہمارا ایک جسم ہے، ایک دل ہے، ایک روح ہے. 3 چیزوں کو ملائے تو انسان بنتا. خالی جسم اگر پڑا ہوا ہے تو وہ جسم کو انسان نہیں بولتے. جو انسان مر جاتا نا، جسم پڑا ہوا رہتا، باڈی پڑی ہوئی رہتی، بھائی کون ہے یہ بولتے مردہ ہے بولتے. کیا بولتے اس کو؟ مردہ بولتے. کئی کو بولے تو جسم تو ہے لیکن روح نہیں ہے. جب روح نہیں ہے تو انسان نہیں. انسان ہے بظاہر لیکن اس کو انسان نہیں بولتے، مردہ بولتے ہم. دکھنے میں انسان دکھ رہا لیکن حقیقت میں انسان نہیں. انسان کس کو بولتے؟ اس کے اندر جسم بھی رہنا، اس کے اندر روح بھی رہنا، اس کے اندر دل بھی رہنا. یہ 3 چیزوں کو ملا تو کیا بنتا انہیں؟ انسان بنتا. اور یہ 3 چیزوں کو بھی زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے. جسم کو کیسا زندہ رکھنا ہے؟ جسم زندہ رہنا بول تو کیا کرنا؟ ارے بھائی ہم زندہ ہے نہیں ہیں، جسم ہمارا زندہ ہے نہیں ہے. کیا کرتے؟ کیسا زندہ ہے آپ کا جسم؟ سانس لے رہے بول کے زندہ ہے، سانس نہیں لیے تو مر جاتے. آکسیجن سانس ہے نہیں ہے. 5 منٹ اگر آپ سانس کو روک کے بیٹھو اس کے بعد دیکھو کیا حالت ہو جاتی. جسم رہتا، آپ نہیں رہتے، آپ چلے جاتے قبرستان میں. صحیح ہے نا؟ جسم کو چلانے کے واسطے سانس ہونا، جسم کو زندہ رکھنے کے واسطے سانس ہونا، دل کو زندہ رکھنے کے واسطے بھی ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ روح کو زندہ رکھنے کی بھی ایک چیز ہے. پھر وہ کیا ہے؟ جسم سانس سے زندہ ہوتا اور دل اللہ کے نام سے زندہ ہوتا. دل کیسا زندہ ہوتا؟ اللہ کے نام سے. دل کو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. یہ نصیحت کی باتیں ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دل ہے. یہ نصیحت کی بات ان لوگوں کے واسطے ہے جن کے پاس دل ہے، اور جن کے پاس دل نہیں ہے ان کو یہ نصیحت کی باتیں سمجھ میں بھی نہیں آتی. قرآن دیکھو آپ، جن کے پاس دل نہیں ہے ان کو نصیحت کی بات سمجھ میں نہیں آتی. کس کے پاس نہیں ہے دل؟ سب کے پاس ہے نا. کافر کے پاس بھی دل ہے نہیں ہے کیا؟
کافر کے پاس دل نہیں ہے، منافق کے پاس دل نہیں ہے، مشرک کے پاس دل نہیں ہے، دل سب کو ہے۔ پھر قرآن کیا بول رہا ہے؟ جس کے پاس دل ہے انہیں نصیحت حاصل کر لیتا، پھر کافرہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کر رہے؟ پتہ چلا کہ ان لوگوں کا دل تو ہے لیکن وہ دل مر گیا، زندہ نہیں ہے۔ وہ دل کیا ہو گیا؟ مر گیا، زندہ نہیں ہے۔ وہ دل کو زندہ کرنا بول تو کیا کرنا؟ اللہ کا نام لینا۔ اللہ کے نام سے دل زندہ ہوتا۔ دل کیسا زندہ ہوتا؟ اللہ کے نام سے۔ جیسے ہی آپ اللہ کا نام چھوڑ دیے آپ مردہ ہیں۔ وہ کیا مردہ؟ میں تو زندہ ہوں نا۔ ارے جسم زندہ ہے آپ کا، دل مردہ ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ کمثل الحی والمیت۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ لوگوں کی طرح ہے، اور جو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال مردہ لوگوں کی طرح ہے۔ تو جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے بولے تو کون سا مردہ؟ جسم کا مردہ نہیں، دل کا مردہ۔ بار بار وہی بات آپ کو پلٹا پلٹا کے بول رہا ہوں میں، تاکہ ہمارے کو اچھا سمجھ میں آنا، خالی سن لے کے چلے جانا نہیں۔ یہ بڑے بڑے باتیں ہیں، یہ باتیں باہر نہیں ملتے آپ کو، سمجھے؟ باہر جاؤ آپ بڑے بڑے عالموں سے پوچھو، یہ باتیں بتانے والے کوئی بھی نہیں ہے، یہ اللہ والے بتاتے۔ یہ کون بتاتے؟ اللہ والے۔ عالمہ جسم کو اللہ کے راستے میں کیسا لگانا یہ بتاتے، اور اللہ والے دل کو اللہ کے راستے میں کیسا لگانا یہ بتاتے۔ ہم جسم تو لگا لیے اللہ کے راستے میں، دل نہیں لگائے۔ آپ بولیں گے وہ کیا حضرت، جسم لگانا دل نہیں لگانا یہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، دو الگ الگ چیزیں ہے کیا؟ دو الگ الگ چیزیں چھ۔ ہم نماز میں ٹھہرتے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، جسم ہمارا نماز میں ٹھہرتا ہے یا نہیں ٹھہرتا؟ 5 وقت نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ ہم پڑھنا ہے، ہر مرید پڑھنا، مرید کیا ہر مسلمان پڑھنا ہے 5 وقت کی نماز۔ جب ہم نماز میں ٹھہرتے ہیں، امام صاحب پہلی رکعت میں کوسا سورہ پڑھائے، نماز ختم ہونے کے بعد ہمارے کو یاد نہیں رہتا، یاد رہتا؟ کئی کو بھول گئے آپ بھولے کئی کو؟ ایک سورہ یاد نہیں رہ سکتے؟ اگر امام صاحب انا آتینا کل کوثر کا سورہ پڑھائے تو بھی نماز ہونے کے بعد بھول جاتے، کیا پڑھائے کہ بھائی یاد نہیں ہے میرے کو بولتے۔ یہ کیوں ہوا؟ جسم تو آپ کا نماز میں تھا، دل نماز میں تھا ہی نہیں آپ کا، دل کانچیز تھا آپ کا، نہیں سمجھے؟ ہوتا ایسا، نماز میں ٹھہرتے نا ہم، نہیں ہوتا؟ نماز میں ٹھہرتے ہی پورے دنیا کے خیالات آتے، کہاں آتے؟ جسم میں نہیں آتے، دل میں آتے۔ جسم کے اوپر آتا کیا دل کا خیال؟ زبان سے دنیا کا نام نکلتا کیا؟ زبان سے دنیا والوں کے کام آپ بولتے کیا؟ ہم زبان سے کچھ نہیں بولتے، زبان سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، زبان کو لگا دی اللہ کے ذکر میں، دل اللہ کے ذکر میں کہاں ہے؟ ذرا بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے، رتی برابر بھی نہیں ہے۔ امام صاحب 4 رکعت پڑھانے کا 3 رکعت پڑھا دیے، پیچھے اگر 10 لوگ آئے تو 9 لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ امام صاحب کیا پڑھائے۔ انہوں 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیا تو انہیں بولتا 4 رکعت پڑھائے بھائی بولتا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لگا ہی نہیں دل آپ کا، آپ کی توجہ ہی نہیں ہے یہاں پہ، ہے توجہ؟ نہیں ہے۔ اللہ والے بتاتے ہیں کہ دل کو نماز میں کیسا لگانا؟ دل کو نماز میں لگانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے سامنے آپ ٹھہرے ہیں بول کے یقین ہونا آپ کو، تو دل نماز میں لگتا، سمجھے؟ اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے ٹھہر کے ہوں، میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، جب یہ یقین آتا نا دل میں، دکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دکھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی محسوس کرنا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر کوئی بچہ ہے شرارت کرنے والا بچہ ہے، اگر کوئی شرارت کرنے والا بچہ ہے، مدرسے میں کھیلتا ہے، باتیں کرتا ہے، شرارت کرتا ہے نا؟ مدرسے کے بچے کھیل لیتے رہتے، باتیں کر لیتے رہتے، آوازیں کرتے رہتے، سب کرتے رہتے، سمجھے آپ؟ اب ایک بار مل صاحب آئے اور آ کے کیا بولے، اے کیا کرتے ہیں تم لوگ؟ سب دیکھتا ہوں میں، سب دیکھتا ہوں میں، کون باتیں کرتے ہیں کہ کون کھیل لیتے ہیں کہ سب دیکھتا ہوں میں۔ اب وہ جو بولنا بول دیے نا، اب وہ بولنے کے بعد اب مل صاحب دیکھتے نہیں دیکھتے وہ بات کی بات ہے، یہ بچے کی کیفیت کیا رہتی؟ یہ بچے کی کیفیت کیا رہتی؟
مل صاحب پیچھے ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں ہے نہیں ہے نہیں معلوم، انہوں چل گئے نہیں معلوم، انہیں دیکھتا بھی نہیں پلٹ کے، انہیں پڑھ لیتے رہتا ہے بھائی مل صاحب دیکھتے ہیں، مل صاحب دیکھتے ہیں، مل صاحب دیکھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے نہیں ہے، یہ کیفیت جسم میں نہیں ہے، یہ کیفیت دل میں ہے۔ زبان سے نہیں بول رہا ہوں مل صاحب پیچھے ہے، مل صاحب پیچھے ہے، مل صاحب پیچھے ہے، دل بول رہا اس کا کہ مل صاحب پیچھے ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اپنے ابا کے ساتھ، آپ کے ابا گاڑی پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ابا گاڑی پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سامنے چلا رہے ہیں، ابا پیچھے بیٹھے ہوئے، آپ کو نہیں دکھ رہا؟ دکھتا کیا پیچھے؟ انہوں پیچھے بیٹھے ہوئے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن جب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، ایک گنہگار انسان سمجھو، جو روزانہ راستے میں جاتے جاتے گانے گاتے گاتے جاتا ہوں گا، باپ پیچھے جب جس وقت بیٹھتا ہے گانے گانا بھول جاتا ہے، انہیں اس کی زبان پہ گانا نہیں آتا، کہیں کو نہیں آتا، اس کو یہ احساس ہے میرا باپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، دل حاضر ہے اس کا۔ کیا ہے اس کا؟ دل حاضر ہے۔ روزانہ جاتے جاتے لوگوں کو گالیاں دے لیتے جاتا تھا ہوں گا راستے میں، لیکن جس وقت باپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اب زبان سے گالی نہیں نکلتی، ارے بھائی میرا باپ بیٹھا ہوا ہے پیچھے، میرا باپ دیکھ رہا ہے میرے کو، حالانکہ باپ کو انہیں نہیں دیکھتا ہے، باپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے، محسوس کر رہا ہے، توجہ ہے باپ کی طرف، دل حاضر ہے۔ دل کیا ہے؟ حاضر ہے۔ روز جاتے جاتے عورتوں کو دیکھتا تھا ہوں گا راستے میں، لیکن جس وقت باپ پیچھے بیٹھا ہوا ہے بول کے محسوس ہو گیا اس کو، اب کسی عورت کو نہیں دیکھتا ہوں بھائی ابا پیچھے بیٹھے ہوئے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ یہ کیا ہے معلوم؟ یہ دل حاضر ہے آپ کا۔ یہ کیا ہے آپ کا؟ دل حاضر۔ آپ نہیں دیکھے تو بھی دل میں احساس ہے کہ انہوں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ بھی ایسی بول رہا ہے، بندے عبادت اس طرح کر جیسے اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، سمجھے؟ انہیں دکھتا نہیں آپ کو آنکھوں سے، محسوس کرو اللہ دیکھ رہا، سمجھو آپ کیا سمجھو؟ آپ اللہ دیکھ رہا سمجھو، بھائی اللہ دیکھ رہا ہے میرے کو۔ جیسے ہی یہ خیال نماز میں آ گیا نا، اب پورا دل کی توجہ نماز میں لگ جاتی ہے آپ کی۔ نہیں سمجھے میری بات؟ لیکن یہ توجہ اتنا جلدی نہیں آتی، یہ توجہ اتنا جلدی نہیں آتی، شیطان یہاں روکتا آپ کو، نماز میں دل لگانے نہیں دیتا، یہ شیطان کا کام۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں معلوم؟ اقیم الصلاۃ لذکری، بندے میرے ذکر کرنے کے واسطے نماز پڑھ، مجھے یاد کرنے کے واسطے نماز پڑھ۔ کیا کر؟ مجھے یاد کرنے کے واسطے نماز پڑھ۔ نماز میں اللہ کو یاد کرتے، دوسروں کو کون بھی یاد کرتا نہیں، پھر خاص طور پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یاد کرنے کے واسطے نماز پڑھ، بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ زبان سے یاد کرو، بولنا نہیں، زبان سے تو یاد کرتا ہے بندے، دل سے مجھے یاد کرنے کے واسطے نماز پڑھ۔ جب ہم نماز میں ٹھہرے فاصن فاس کے ذکر میں لگ جانا، اللہ 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 دے دیے نا پیر صاحب ہمارے کو۔ پیچھے ٹھہر کے کیا کرنا ہے آپ کو؟ امام کے پیچھے چلو بھائی، نماز پڑھانے والا ہے بول تو سورہ فاتحہ پڑھتا، دوسرا سورہ پڑھتا، پیچھے ٹھہرنے والے کو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے نا۔ حنفیوں کے پاس، احناف کے پاس پیچھے ٹھہرنے والا سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، دوسرا سورہ نہیں پڑھنا، انہیں خاموش ٹھہرا ہوا رہنا، سنتے رہنا امام کو، بس اتنا ہی اس کا کام۔ اب خالی ٹھہر کے کرتا کیا؟ خالی ٹھہر کے اللہ 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 اللہ، زبان سے نہیں، دل سے۔ دل کہاں ہے اس کا؟ اللہ کی یاد میں ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ یہ پہلا اسٹیپ ہے نماز میں، دل کو لگانے کا یہ پہلا اسٹیپ ہے، اللہ میرے کو دیکھ رہا بلکہ یقین ہونا۔ اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا اسٹیپ یہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے بول کے آنا ہی نہیں آپ کے دل میں، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا ہے نہیں میرے کو دیکھنے والا بول کے وہ خیال آنا۔ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں، عبداللہ بھائی دیکھتے ہیں بول کے خیال آ گیا، اس کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، عبد الرحمن بھائی میرے کو دیکھتے ہیں، انہوں دیکھتے ہیں، انہوں دیکھتے ہیں، یہ خیال ایک سیکنڈ کے واسطے بھی دل میں آ گیا تو آپ کی نماز گئی قبرستان کو، آپ کا دل نماز میں حاضر نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ دل کا ذکر جمنا بول دو، بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ۔ زبان کا ذکر ہر کوئی کر لے سکتا، ایک چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو پڑھاؤ، بیٹے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، انہیں بولتا۔ زبان کا ذکر بہت آسان ہے، انہیں بولتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، آپ سے اچھا پڑھ کے بتاتا ہوں۔ یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ مشکل کیا ہے؟ دل کو ذکر میں لگانا، یہ زیادہ مشکل ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ اور یاد رکھو، آپ جتنا زیادہ آپ دل کو اللہ کے ذکر میں لگائیں گے
جہاں اللہ کا ذکر ہوتا وہاں نور اترتا، وہاں کیا اترتا؟ نور اترتا ہے، برکتیں اترتی، رحمتیں اترتی، اللہ کے فرشتے اترتے. یہ سب سنے نا ہم بار بار ذکر کے محفلوں میں. جب آپ دل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کا نور آپ کے دل میں اتر رہا ہے. اللہ کا نور کیا ہو گیا؟ آپ کے دل میں اتر گیا، دل روشن ہو گیا آپ کا. سنے ہوں گے آپ اللہ والوں کے بارے میں بولتے ارے بھائی ان کا دل بہت روشن ہے. ان کا دل روشن ہے بول تو لائٹا لگا لے کے نہیں ہے دل میں. دل کو روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں اتنے وہ لگ گئے ہیں، ان کا دل اب نور والا بن گیا. نہیں سمجھے؟ عام لوگوں کو یہ نور نہیں ملتا، منافقوں کو یہ نور نہیں ملتا. یہ نور کس کو ملتا؟ صرف اللہ والوں کو ملتا، ایمان والوں کو ملتا. قیامت کے دن جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم. منافقہ قیامت کے دن ایمان والوں کو دیکھ کے بولتے ہیں اے ایمان والو، یہ جو تمہارا نور ہے یہ نور تھوڑا ہمارے کو بھی دے ڈالو، یہ نور تھوڑا ہمارے کو بھی دیو. تو پھر وہ ایمان والے بولتے ہیں قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، اے منافقو یہ نور ہمیں یہاں آ کو کمائے سو نہیں ہے، یہ نور دنیا میں ہم نے کمایا تھا اللہ کا ذکر کر کے دل سے، جسم سے نہیں. جسم سے تو منافقہ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، جسم سے منافقہ بھی نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سب کرتے تھے منافقہ. پھر نور کیوں نہیں آیا ان کے پاس؟ کیونکہ وہ دل نہیں کرے، دل سے نہیں کرے اور دل کو اللہ کے ذکر میں نہیں لگائے. اب قیامت کے روز ایمان والے بولیں گے یہ جو نور ہے یہ نور ہم دنیا میں کما کے آئے ہیں، اگر تمہارے کو بھی ہونا تو جاؤ پھر سے دنیا میں جاؤ اور کما کے لاؤ. پھر سے دنیا میں آنا تو نہیں ہے سسٹم ہمارے کو. اب لہٰذا وہ نور سے محروم ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث آتی ہے، حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جب ایمان والے چلے جاتے نا، ایمان والے پورے جنت میں چلے گئے، جنت میں چلے جانے کے بعد جنت کے میوے کھاتے رہتے، آرام سے مزے میں جنت کی نعمتوں میں رہتے. اچانک جنت میں ایک نور اترتا، اچانک، اور اوپر سے آواز آتی السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو سلام علیکم. لوگ نظر اٹھا کے دیکھتے یہ کون ہے؟ آواز آتی کہ میں تمہارا وہ رب ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں کھلم کھلا دیدار کراتا. جیسا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میرے کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو ایسا دیکھ سکتے آپ آنکھوں سے، سمجھے آپ؟ اور وہ دیدار کس کو ہوتا؟ ہر مسلمان کو نہیں ہوتا وہ دیدار، ہر مسلمان کو وہ دیدار نہیں ہوتا. پیارے آقا فرماتے ہیں کئی مسلمان ایسے رہتے ہیں جو جنت میں ہے لیکن جنت کی نعمتوں کی اتنی حد تک پیچھے وہ لوگ، جنت کے میوے کھانے کی اتنی حد تک پیچھے وہ لوگ. اللہ کے دیدار کرنے کی جو باری ہے نا، اور یہ جو نعمت ہے نا، یہ عام ایمان والوں کو نہیں ہے، یہ تھوڑے خاص بندے ہوں گے جن کو اللہ بلا کے اپنا دیدار کراتا. اور یہ کون بندے ہیں؟ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے دل کو نور والا بنا لیے تھے. دل نور والا کیسا بنتا؟ اب بھی بولا نا آپ کو میں، اللہ 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 24 گھنٹے یہ لوگ دل کو نور والا بنا دیے، اللہ کے ذکر میں لگا دیے. جیسے ہی مرے، دل زندہ ہے نا ان کا دل کیا ہے بھائی؟ جسم تو مر گیا بھائی، سانس رک گئی تو جسم مر گیا، دل کیسا مریں گا ان کا؟ دل تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دل کبھی نہیں مرا، دل ہمیشہ زندہ تھا، نور والا تھا. اور ایسے زندہ لوگوں کو اللہ اپنا دیدار کراتا ہے اور اللہ سلام کرتا ہے ان لوگوں کو. السلام علیکم بول کے یہ لوگ سلام کرنا نہیں، اللہ سلام کر رہا ہے. السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو اللہ تمہارے اوپر سلام بھیجتا ہے. کیا مقام ہوں گا؟ سوچ کے دیکھو آپ، کیا مقام ہوں گا وہ لوگوں کا جن کے دل میں اللہ اللہ چل رہا ہے. یہ دل کا ذکر ہے. یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ دل کا ہے، ذکر قلبی بولتے ہیں اس کو، دل کا ذکر بولتے ہیں. اس کو زبان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فرشتوں کو بھی نہیں معلوم آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے بازو والے دوستوں کو نہیں معلوم آپ کیا کر رہے ہیں، بیوی کو نہیں معلوم آپ کیا کرتے ہیں. آپ کا دل بس اللہ کو معلوم ہے. اللہ دیکھتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں معلوم. دیکھیں آپ، یہ راز ہے. یہ کیا ہے؟ راز آپ کے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے. یہ کسی تیسرے کو نہیں معلوم ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں
علم الباطن سر من اسرار اللہ تعالی، علم باطن جو ہے، طریقت کا جو علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طریقت کا علم اللہ کے رازوں میں کا ایک راز ہے، راز ہے یہ راز لوگوں میں بولنا نہیں ہے۔ راز کا تو کیا ہو، چھپی سو چیز، چھپی سو چیز لوگوں کو بتا دیے تو وہ چھپی ہوئی سو چیز کہاں ہے، وہ دکھ گئی، وہ نہیں سمجھے بھائی، میرے ہاتھ میں کیا کی ہے، میں چھپا کے رکھا، جب تک چھپا کے رکھا راز ہے، یہ کھول دیا تو راز کہاں ہے یہ۔ اللہ کیا فرماتا ہے، طریقت کا جو علم ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ کے رازوں میں کا ایک راز ہے، یہ کس کو ملتا، اللہ فرماتے ہیں، پیارے آقا بول رہے ہیں کہ یقذفہ فی قلوب من یشاء من عبادی، اللہ کے تھوڑے بندوں کے دلوں میں اللہ یہ اتارتا ہے۔ کہاں اترتا ہے یہ، جسم پہ نہیں، عقل میں نہیں۔ اپنے پیر بھائیوں میں ایک خرابی ہے، پیر بھائیہ کیا بولتے ہیں معلوم، جتنی بھی تعلیم ہے پوری دے ڈالو میرے کو، دے ڈالو پوری تعلیم میں سیکھ لیتا ہوں ایک دم، کیا کیا ہے کہ میں رٹ دیتا ہوں، رٹ لیتا ہوں۔ اور کتنے کے لوگ ہے جو رٹ لیے، مقصد حیات کیا ہے بولے تو میرے سے اچھا بولتا ہوں، مقصد حیات عبادت حق عرفان حق، مقصد بیت کیا ہے، یاد حق الدوام یافت حق، میرے سے اچھا بولتا، آپ سے اچھا بولتے۔ یہ رٹنا علم باطن نہیں ہے، یہ رٹنے کو طریقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہیں آپ رٹے تو اللہ والے بن گئے۔ طریقت کا علم جو ہے نا، اپنے تعلیمات جو ہے نا، آپ اٹھا کے دیکھو، پوری کاپی اگر اٹھا کے دیکھیں 10 پیجہ بھی نہیں ہے، وہ کتنے پیجہ، 10 پیجہ، یہ 10 پیجہ اس کو سمجھنے کے واسطے آپ کے 100 سال بھی بس نہیں ہونا۔ 10 پیجہ اگر کوئی یہ سمجھا بھائی میں یہ 10 پیجہ چنا پڑھ لیتا ہم لوگ، ہو گیا لو پڑھ لیا میں ختم، جیسا بخاری شریف پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، مفتی بن گئے آپ، ویسے یہ کتاب بھی پڑھ لیا میں، ہو گیا، اور کیا میں طریقت والا ہو گیا، میں اللہ والا ہو گیا۔ ارے یہ پڑھ لینے کو اللہ والا نہیں بولتے، ویسا اگر ہوتا تو ہر کوئی اللہ والا بن جاتا۔ یہ 10 پیپراج ہے، لیکن وہ 10 پیپرا جب آپ پڑھنے کے واسطے آئیں گے، سیکھنے کے واسطے آ جائیں گے، آپ کے رگا کٹ جانا، آپ کے جان نکل جانا، نہیں سمجھے آپ میری بات۔ تو یہ علم باطن جو ہے نا، یہ طریقت کا جو علم ہے، یہ رٹنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا راز ہے، اور یہ اللہ کا راز زبان سے نہیں بولتے، پیر صاحب بھی ان کے دل میں سے تمہارے دل میں ڈالتے۔ اس لیے اللہ والے کیا بولتے ہیں معلوم، اللہ والے بولتے ہیں جب بھی تم پیر کی بارگاہ میں آؤ توجہ سے بیٹھ جاؤ، تمہارا کام کیا ہے، پیر کی بارگاہ میں آنے کے بعد توجہ سے بیٹھو، زبان سے ایک لفظ مت نکالو، درود بھی نہیں، استغفار بھی نہیں، قرآن بھی نہیں، کچھ نہیں، پیر کے سامنے بیٹھ جاؤ اور فاسن فاس کے ذکر میں لگ جاؤ، پیر جو دیا نا تمہارے کو وہ اس پہ محنت کرو، پیر کے سامنے بیٹھ کے فاسن فاس کا ذکر، صرف فاسن فاس کا ذکر، اور کچھ بھی نہیں، دوسری طرف توجہ بھی نہیں، کچھ نہیں، صرف اللہ 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 اللہ۔ پیر صاحب کو دکھتا وہ دل کا حال، سمجھے آپ، پیر کوئی معمولی پیر نہیں ہوتا، انہیں پیر بنا اس واسطے کہ مرید کی کیفیت اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔ دادا سرکار ہمارے نوری شاہ سرکار ایک مرید تھے، نوری شاہ سرکار کے، دادا سرکار کے ہمارے ایک مرید تھے، حضرت ان کو کیا کہ کام بولے، میاں یہ کام کر کے آؤ، بولتے نا پیرا کام بولتے نا، وہ دکان کو جا کے آؤ، وہ آفس کو جا کے آؤ، کیا کہ ایک کام بولے باہر جانے کا، انہوں نہیں گئے، بعد میں حضرت پوچھے کیا میاں گئے وہ کام کرے، تو انہوں کیا بولے، حضرت میں گیم تھا، وہ دکان بند تھی، وہ آفس بند تھا تو آ گیا۔ پھراتے نا ہم دنیا میں لوگوں کو، پھراتے پیر کو پھرانا شروع کر دیے، معمولی انسان سمجھ کے پھرا رہا ہے انہیں۔ دادا سرکار ہمارے نوری شاہ سرکار، کیا مقام دیکھو آپ کا، کیا بول رہے ہیں انہوں، حضرت گیا تھا میں، وہ آفس بند تھا تو آ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کیا میاں پیر کو کیا سمجھا، تو کیا سمجھا پیر کو، اگر اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں روکا نا، صبح سے لے کے اب تک تو کیا کیا کرا سب بول دیتا ہوں میں، کیا سمجھا تو پیر کو، تیرے دل کی حال میرے اوپر کھلی ہوئی ہے، تمہارے دل کی کیفیت میرے اوپر کھلی ہوئی ہے، تم کیا کر رہے، کیا سوچ رہے، کیسا کر رہے، سب معلوم میرے کو۔ چپکے نہیں بنا نوری شاہ، نوری شاہ یہ جو گدی پہ بیٹھ کے ہے نا، یہ جو پیر بن کے بیٹھے ہیں نا، یہ چپکے نہیں بنے، یہ مقام پہ بنے پہنچے تو اللہ پیر بنائے ان کو، نہیں سمجھے۔ تو پیر کے پاس جب آتے نا ہم، تو کیا کرنا ہے، دنیا کے کہانیاں بولنا نہیں ہے، دنیا کے قصے سنانا نہیں ہے، ان کے پاس آ کے بس اللہ اللہ، انہوں جو دولت آپ کو دیے وہی دولت ان کو پلٹا کے دینا، حضرت دیکھو آپ جو دیے وہ سنبھال کے رکھ لیا میں، جو جلا کے آگ گئے ہو تم وہ لگی ہوئی ہے بجھی نہیں، جو انگار لگا دیا نا دل میں آپ،
وہ انگار چل رہی برابر چل رہی. یہ پیر کو پتا نا. آپ انہوں خوش ہو جاتے. انہوں خوش ہو کے کیا کرتے, جو طریقت ہے نا, جو راز ہے نا, یہ راز کی باتیں آپ کے دل میں ڈال دیتے. سر مولا مصطفیٰ لائے ہیں, خاص گاہ سینہ بسینہ پائے ہیں. اللہ کا راز سرکار لے کے آئے, مصطفیٰ لے کے آئے. اور یہ راز زبانوں سے نہیں ملتا, یہ راز سینہ بسینہ ملتا. ایک سینے سے دوسرے سینے میں, دوسرے سینے سے تیسرے سینے میں, ایسا ہوتے 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 پیر سے مرید کو ملتا. نہیں سمجھے آپ؟ تو خیر, بات بتاتے بتاتے ادھر آ گیا. میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کا جو ذکر ہے دل سے کرنا ہے. اللہ 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 اللہ, مرید کا کام ہی وہ ہے. اس کے لیے ہم کیا کرنا, صبح میں روزانہ ہمارے پیر صاحب حضرت قبلہ ارشاد فرمائے کہ میاں ذکر کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تہجد میں اٹھو, پہلے تہجد کی نماز پڑھو. اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے, نہیں اٹھ سکے, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, وہ فرض نہیں ہے, نفل ہے. لیکن فجر میں جب اٹھتے تم, فجر کی نماز میں جب اٹھتے نا تم, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرنے کے بعد کیا کرو, اس کے بعد بیٹھ جاؤ ایک جگہ, جاؤ نہ کو کہاں بھی. ذکر کرنے کے بعد اٹھ کے بھاگو نہ کو, کہاں بھاگنا ہے. فجر کے بعد کیا ملتا ہے آپ کو, کوسی دکان کھلی رہتی فجر کے بعد, کوسے آفس کو جانا ہے فجر کے بعد, سمجھے. ہر آفس, ہر کالج, ہر اسکول پورا 9-10 بجے کھلتا. فجر کے بعد کیا کھلتا, کچھ بھی نہیں کھلتا. حضرت کیا فرماتے ہیں, حضرت قبلہ, فجر کے بعد بیٹھو آپ, فاس انفاس کا ذکر کرو. کیا کرو آپ, فاس انفاس کا ذکر 100 بار, زیادہ نہیں, 100 بار. سانس لینا بھائی 100 بار, 100 بار سانس لینا کا تو مشکل ہے آپ کو. سانس لیے تو تھک گئے آپ, سانس لیے تو نہیں تھکتے, بات کرے تو تھک جاتے. میں بول رہا ہوں, گلا پورا سوکھ گیا ہے میرا, بولے تو تھک جاتے, سنے تو تھک جاتے, سانس لیے تو کہاں تھکتے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گئے آپ, 100 بار اللہ اللہ اللہ, زیادہ نہیں, 100. یہ پریکٹس ہے آپ کی. یہ کیا ہے, پریکٹس. جب آپ یہ پریکٹس کر لے کے باہر نکلے, باہر نکلنے کے بعد بھی کوشش یہ کرنا جتنا ہمارے سے ہو سکا, توجہ ادھر ہونا ہماری. کدھر, دل کی طرف. اللہ والے بولتے ہیں دست بکار دل بیار. ہاتھ آپ کا کام میں لگاؤ, دل کام میں نہیں لگانا. دل آپ کے دوست کے ساتھ لگاؤ, دل آپ کے یار کے ساتھ لگاؤ, آپ کے اللہ کے ساتھ آپ کا دل لگا ہوا رہنا, اللہ اللہ چلتے رہنا. پھر ہاتھ کاموں میں رہنا سب, سمجھے آپ. ہاتھ سے آپ میکینک والا میکینک کا کام کر رہا, نہیں سمجھے آپ. آفس میں جاب کرنے والا آفس کا کام کر رہا, جو کام ہے آپ وہ کرو. لیکن دل سے کیا کرتے آپ, دل سے بس اللہ 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 اللہ. ہر مرید یہی ہونا. مرید کا دل چیر کے دیکھے تو صرف اللہ کے علاوہ دوسری چیز نہیں نکلنا اس کے اندر سے, نہیں سمجھے. یہ مقام آنا بول تو معمولی بات ہے, بول لینا آسان ہے, سن لینا آسان ہے. یہ مقام ملنا, اور یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. ابھی یہ جو میں بولا نا, یہ پہلا مقام ہے. ہم کیا سمجھ لیے, ارے بھائی یہ ایسا کر لیے تو کیا کہ بڑے ولی بن جاتے, کیا کہ بڑے ولی نہیں, یہ چھوٹا اسٹارٹنگ کا ہے. یہ اس کے بعد ابھی پاپڑا بیلنا ہے آپ کو, اس کے بعد تو اور مقامات ہے. لیکن خیر وہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے ہمارے واسطے, اور وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے ہم. پہلا مقام کیا ہے ہمارا, فاس انفاس کا ذکر. مرید بننے کا مقصد وہ ہے, یاد حق علی الدوام, 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ, نہیں سمجھے. اس کو کیا بولتے ہیں, ذکر خفی بولتے ہیں, چھپا ہوا ذکر. اور ایک ذکر ہے ذکر اخفا بولتے ہیں اس کو, اور زیادہ چھپا ہوا ہے, وہ آپ کے روح میں رہتا. پھر اس کے بعد اور ایک ذکر ہے, اس کو خفی الاخفا بولتے ہیں, چھپے ہوئے سے بھی چھپا ہوا ذکر, وہ آپ کے سر میں رہتا. سر بول تو یہ سر نہیں, ابھی بولا نا میں, طریقت سر ہے. سر بول تو راز ہے, وہ آپ کے راز میں چھپا ہوا تھا. آپ کو بھی اللہ ایک راز دیے. ہر انسان کو ایک راز ہے. ہر انسان کیا ہے, ایک راز ہے. اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں, حدیث قدسی میں, الانسان سری وانا سرہ. اے بندے, انسان کون ہے معلوم تیرے کو, انسان میرا راز ہے, میں انسان کا راز ہوں. یہ کون بول رہے ہیں, یہ اللہ. انسان میرا راز ہے, میں انسان کا راز ہوں. راز بولے تو چھپی ہوئی چیز, نہیں سمجھے. راز بولے تو کیا ہے, دکھ کے آنے والی چیز نہیں, چھپی ہوئی چیز. انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں. میں انسان کو چھپا کے رکھتا ہوں اور انسان میرے کو چھپا کے رکھتا.
اللہ اکبر. انسان کیا کرتا؟ میرے کو چھپا کے رکھتا انہیں اپنے اندر. کہاں چھپا کے رکھتا؟ دل میں اللہ کو چھپا کے رکھا, روح میں اللہ کو چھپا کے رکھا, سر میں اللہ کو چھپا کے رکھا. نہیں تو خیر یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں, میں بولتا گیا تو 1000 باتیں ایسا نکلتے رہتے. بول لینا سن لینا بڑی بات نہیں ہے, یہ حال پیدا ہونا ہمارا, یہ آ جانا ہمارے اندر, آ جانا. اللہ کا ذکر بول تو ختم, آ جانا ہو اللہ 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 اللہ. یہ پہلا مقام ہے دل کا ذکر, اس کے بعد روح کا ذکر, اس کے بعد سر کا ذکر. پھر ذکر ہونے کے بعد اصل چیز ہمارا ذکر نہیں ہے, اصل چیز تو عرفان ہے. اللہ کو پہچاننا اصل ہے, اللہ کو پانا اصل ہے. اللہ کو پانے کے واسطے اللہ کا ذکر ضروری ہے. پہلے ذکر نہیں کرے تو اللہ کو پا نہیں سکتے آپ. جیسا ABCD اگر نہیں پڑھے آپ, آگے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. نہیں میرے کو ڈائریکٹ 10 پڑھا ڈالو حضرت, میں ڈائریکٹ 10 پڑھ دے. ارے 10 پڑھنے کے واسطے بھی ABCD آنا آپ کو. نہیں یہ چھوٹے چیزاں نکو, مجھے ABCD نکو, میرے کو 10th ہونا. ارے نہیں ہوتا, تم مر گئے تو بھی نہیں ہوتا. نہیں سمجھے آپ؟ تو یہ اللہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ طریقت کا ABCD ہے. یہ ABCD, ہم یہ ABCD نہیں اگر پڑھے تو آگے کا کیا پڑھتے ہیں مٹی. سن لیتے, تعلیمات سن لینا بول لینا آسان ہے, عمل میں لانا, شغل میں لانا, حال بنانا یہ بڑی بات ہے. ہمارے دادا سرکار نوری شاہ سرکار ہمیشہ بولتے تھے, میاں لوگا کامل پیر کو تلاش کرتے ہیں, ایک اچھا پیر ملا تو بس سے, ایک کامل پیر ملا تو بس سے. لوگا کامل پیر ملنا بول کے ڈھونڈتے ہیں, اور نوری شاہ ایک عمل کرنے والا مرید ہونا بول کے ڈھونڈتا ہے. کوئی عمل کرنے والا مرید اگر ہے, نوری شاہ اس سے خوش ہے. یہ میرا مرید, یہ مرید ہے. نہیں سمجھا؟ جنید بغدادی بول کے ایک اللہ والے ہیں, بہت بڑے اللہ والے, جنید بغدادی ان کا نام. ان کے مرید ہے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مرید. جنید بغدادی کو ایک آدمی پوچھے, حضرت قیامت میں اگر اللہ آپ کو پوچھا کیا لے کے آئے میرے پاس بول کے, اگر اللہ پوچھا کیا بولتے آپ؟ کتنے نمازات جمع کر لیے گی, کتنے روزے جمع کر لیے گی, کیا بولتے کہ انہوں بول کے پوچھیں گے. بول کے پوچھے حضرت اگر اللہ پوچھا کیا لے کے آئے تو کیا بولتے آپ؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں, میرا جو مرید ہے ابو بکر شبلی, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بولتا ہوں, اے اللہ اس کو تیرے پاس لے کے آیا. میں تو اللہ والا بنا ہی بنا, اس کو بھی بنا دیا, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. تیرے پاس لے کے آیا, مرنے کے بعد تو سب جاتے, انہیں زندہ رہ کے تیرے پاس آیا ہے. اللہ اللہ کا ذکر کرا, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ اللہ اللہ کا ذکر کرا تو اللہ کے پاس چل گئے نا دیشنا جی. اللہ کے پاس جانا بول تو مرنا ضروری ہے. مرے تو آپ کا جسم جاتا اللہ کے پاس, لیکن دل آٹومیٹک چل جاتا. دل کو جانے کے واسطے مرنا نہیں ہے, دل کو زندہ کرنا ہے. جتنا زیادہ دل کو زندہ کریں گے اتنا زیادہ. نہیں سمجھے آپ؟ اس کے واسطے بھی پیر کی نظر ہونا. اس واسطے جو مریدہ نہیں ہے وہ لوگ کا ذکر نہیں کرنا فاسن فاس کا. کئی کو پیر کی نظر ہونا, اس کے واسطے. پیر نظر ڈالے تو اللہ اللہ چلتا, پیر نظر ہٹا لیے تو چل جاتا ہو. سمجھے؟ ہمارے حیدرآباد کے ایک بڑے اللہ والے کامل شاہ صاحب بولیے, انہوں فرماتے ہیں, ہماری دنیا بدل کے رکھ دی, نظر کا ملنا ہوا بہانہ. ہماری دنیا, دنیا بول تو یہ دنیا نہیں, دل کی دنیا کی بات ہو رہی. ہماری دنیا بدل کے رکھ دی, نظر کا ملنا ہوا بہانہ. ادھر نگاہیں ملی کسی سے, ادھر یہ دل بن گیا دیوانہ. پیر ایسا نگاہ ڈالا, کیا کچھ ہو گیا, دل ادھر نہیں ہوا, اللہ اللہ میں لگ گیا آپ کا دل. اب تک غافل تھا, اب تک اللہ کیا ہے نہیں معلوم دل کو, اب اللہ اللہ آ گیا اس کے دل میں. نظر اٹھائے تو جی اٹھے ہم. پیر ایسا نظر ڈالے تو زندہ ہو گیا. زندہ ہو گئے کا مطلب کیا ہے؟ دل زندہ ہو گیا. زندہ ہو گئے وہ تو کیا کہ مر گیا سو والا اٹھ کے بیٹھا سمجھیں گے آپ, وہ ایسا نہیں ہوتا. نظر اٹھائی تو جی اٹھے ہم, نظر پھرا لی تو مر گئے ہم. یہ کون سی زندگی ہے, یہ کون سی موت ہے؟ عجب تماشے کی زندگی ہے, ابھی حقیقت ابھی فسانہ. اب بھی زندہ تھے, اب بھی مر گئے آپ, پھر اب بھی مردہ تھے, اب بھی زندہ ہو گیا. یہ زندہ یہ زندہ مردہ, بس یہی تماشا ہے دنیا میں, اور کیا ہے؟ یہ بڑی بڑی باتیں ہیں, یہ ہمارے کو بولے تو سمجھ میں بھی آنے والی نہیں ہے. خیر آہستہ آہستہ آپ کو جتنی باتیں سمجھ میں آ رہی نا, باہر والوں کو اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتی. آپ خوش نصیب ہے, فضل ہے اللہ کا, اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے کو. آپ ایک باہر جا کے ایک عام مسلمان کو بولو یہ باتیں بولو, کیا تو بھی بول رہے بھائی, بولتا ہوں. آپ آ رہے نا, سالوں سے آ رہے نا, ادھر مہینوں سے آ رہے, کتنے کے ہفتوں سے آ رہے, آتے 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 آتے
آپ کا ذہن اتنا پریپیئر ہو گیا کہ کوئی بات بولے تو چلو بھائی بول کے ایکسیپٹ کر لیتے، سمجھ میں نہیں آیا تو بھی یہ کیا کی ہے بول کے تو سمجھ میں آ گیا نا بھائی، خزانہ ہے بول کے تو معلوم ہو گیا نا، وہ خزانے کو نہیں دیکھے، وہ خزانے کی بو بھی نہیں سنے، لیکن ہے بول کے تو سمجھ گئے نا، باہر والوں کو وہ بھی نہیں معلوم۔ اللہ کا فضل ہے، دیکھو یہ کیا ہے، اللہ کا فضل، اس میں آپ کا ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل، پیروں کی صحبت جو ہمارے کو ملی یہ اللہ کا کرم۔ اور جیسے ہی پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہم، پیر کیا کرا، کان میں ہمارے پھونک دیا، کیا پھونکے کان میں معلوم نا، وہ بھی راز ہے، وہ سب کو بولنا نہیں، پیر صاحب میرے کان میں پھونکے، پیر صاحب میرے کان میں پھونکے، سب کو نہیں بولنا، وہ کان کی بات کان تک ہی رکھنا، کان میں کہیں کو بولے، مائک میں بھی بول سکتے نا، بول سکتے نا پیر صاحب مرید بنا کے مائک لے کے بول دیے ہوں گے، نہیں بولے، ویسا کان میں بولے آپ کے، کئی کو یہ بات کا حال پیدا کرو، سب کو بولتے مت بیٹھو آپ، نہیں بولے، جو مریدہ ہے ان کو معلوم رہتا، بولے نہیں بولے کان میں، ہاں دیا کان میں میرے پھونکو کچھ، میرا تن من سب وار دیا، کان میں پھونک کے سب لے لیا انہوں، نہیں سمجھے میری بات؟ خیر یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں لگانا، اللہ 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 اللہ، اس کی جتنی پریکٹس ہم کریں گے، یاد رکھو آپ یہ پہلا اسٹیپ ہے، اس کے بعد کے پورے منزلہ اگر سمجھنا ہے، اس کے بعد کے پورے منزلہ آسان ہونا ہے، سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ 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 پہ محنت کرنا، دل کے ذکر ہم کو چلانے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولے سنیں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ کی یاد میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہماری سانسوں میں اللہ اللہ کا نغمہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرما دے۔ یہ ہمارے پیروں کے صدقے میں، غوث اعظم کے وسیلے سے، غریب نواز کے وسیلے سے، نوری شاہ سرکار کے وسیلے سے، ہمارے شیخ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی زندگی نصیب فرمائے اور حال اور کیفیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔